اچھا جی اللہ مفتی محمد قاسم صاحب اسلامی والوں کی یہ بات ساری مجھے پسند ہے، مگر یہ بڑی پیار سے انہوں نے فرمایا تھا کہ تعلیم کا تیار نہ کیا کرو، کمی بیشی ہو جاتی ہے، وہاں کسی نے کیا لکھا کسی نے کیا لکھا، واقعہ چند بات ایک بات تو مائی صاحب نے کی جو میری مائی بہنیں سن رہی، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل اپنی مرضی سے یا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے کس بیابان میں جہاں پہاڑی پہاڑ ہیں پتھر ہی پتھر ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں، بوادی غیر ذی زرع، اپنی مرضی سے یا میری غلطی سے کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ مائی صاحبہ جو تھی یہ بھی حاکم بادشاہ اور صدر جو وقت تھا اس کی بیٹی تھی۔ اللہ یہ بھی پیچھے بڑا ایک قصہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پگھوڑا منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم اتنی تیزی سے آئے کہ میرے آقا کریم نے پوچھا کہ کبھی تیزی بھی کی ہے تو آپ نے چاند مقام بتایا جن میں چار ہمارے پاس آئے۔ پہلا مقام تو یہ تھا کہ جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، دوسرا مقام تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ میں ڈالا گیا، تیسرا مقام تھا کہ جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک کے اوپر چھری چلائی تو بڑی تیزی سے اس میں ایک سبق یہ ہے کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم امین سے کہ رستے میں ایک چڑیا دیکھی، یہ بھی میں نے بزرگوں سے مفتیان دین سے سنا ہے، تو اس کی چونچ میں ایک قطرہ تھا پانی، تو حضرت ابراہیم امین نے آپ اتنی تیزی سے آ رہی ہے اور کہا کہ نار نمرود کو بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ پانی کا ہزاروں من لکڑی پڑی ہوئی ہے، کہا کہ میرا ذہن یہ ہے کہ یوم معاشر کم از کم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلانے والے میں نہ اٹھوں، آگ جلانے والے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف۔ اس سے ہم جو دلیل پکڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوم معاشر ہم آقا کریم کے غلاموں میں اٹھیں، سلاخانوں میں اٹھیں، کہیں ہمارے سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی انکار نہ ہو جائے۔ تو مائی صاحب نے جب یہ عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سیکنڈ کا معاملہ ہے پھینکا گیا تو بادشاہ وقت کی جو صاحبزادی تھی وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ آگ سے اوپر ہیں، نیچے نیچے تو باغ بنا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس گلزار میں بیٹھنا چاہتی ہو تو تم بھی نیچے آ جاؤ، تو انہوں نے ہاتھ سے چھلانگ لگائی اور ادھر آ گئی۔ کیا ہے میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہوگا جو میں نے سنا ہے۔ تو اب یہ عرض کی کہ اللہ کے حکم سے یا اپنی مرضی سے یا میری کوئی گستاخی، آپ نے کہا نہ میری مرضی نہ آپ کی گستاخی، یہ اللہ کے حکم سے میں تجھے چھوڑتے جا رہا ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی کو میں وکیل بنا رہا ہوں اور اسے ہی تمہارا حامی و ناصر بنا رہا ہوں۔ چلتے وقت آپ نے ایک دعا مانگی، وہ دعا کیا تھی؟ آپ نے کہا یا اللہ میں اپنی ذریت، یا پھر مفسرین نے بہت کچھ اپنی ایک محبت کے اظہار کیے ہیں کہ بیٹا تو ایک ہے اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یا اللہ کریم پہلی تو بات یہ ہے کہ تو ان کا محافظ ہے، دوسری بات عرض یہ ہے کہ یا اللہ بغیر موسم کے تو نے ان کو پھل بھی دینے ہیں، رزق بھی کشادہ دینا ہے، کمی نہیں کرنی، اور جہاں پہ سلسلہ نبوت ختم ہو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہستی میرے اس اسماعیل کی اولاد سے۔ سبحان اللہ، ساری دعائیں قبول ہو گئی بغیر خوف و خطر کے، گلے پہ چھری بھی رکھ دی کیونکہ دعا قبول ہو گئی تھی، بغیر خطرے کے چھوڑ بھی گئے کیونکہ دعا قبول ہوئی نہیں تھی۔ اب اس دعا کی قبولیت کا کیا ہوا کہ ان پہاڑوں میں
جہاں پہ مٹی کا کوئی درخت بھی نہیں ہے، ان کے جو جوڑ تھے نا ایسے، ان میں اللہ کریم نے یہ خاصیت دی کہ ان پہاڑوں کے جوڑوں سے کھجور کے پودے نمودار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات نے فرمایا اس سے محبت کرو، بے شک اس لیے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری قوت ہے۔ مسکرا کے فرمایا تو عربی کی یاد سنیے، ہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے جس میں عطر سے جو مٹی بچی تھی اس کا کھجور کا پودا بنایا گیا۔ ہم خرما ہم ثواب یہ پھلوں میں پھل ہے، سبزیوں میں سبزی ہے، اس کی ہڈیاں بھی پکتی ہے، اس کا اچار بھی بنتا ہے، اس کا مربع بھی بنتا ہے، اور جو جسمانی غذائیت ہے ان میں یہ پھل بھی ہے کہ اس میں پوری غذائیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور دنیا کا صرف ایک دو پودے ہیں، یہ ایسا پودا ہے جس کا کوئی پتا گرا ہوا آپ زمین پہ نہیں دیکھیں گے، بے شک اور نہ اس کے اوپر خزاں آتی ہے، اس کے اوپر خزاں نہیں آتی۔ یہ جڑوں سے کم پانی لیتا ہے، پتوں سے زیادہ پانی لیتا ہے۔ تو وہاں پہ کھجوروں کا ایک جھنڈ کھڑا ہو گیا، اب پانی چند منٹ کے لیے نہ ختم ہو گیا، مائی صاحبہ جہاں سے تیز دوڑی، آج حاجی تیز دوڑ رہے، کوئی پیر ہے، فقیر ہے، مفتی ہے، عالم ہے، دین ہے، جو بھی ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو وہاں سے تیز چلے گئے، اگر وہ ویل چیئر پہ ہے تو ویل چیئر والے وہاں سے تھوڑا سا تیز کرتے ہیں۔ ان سنتوں کو ادا کیا جا رہا ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ اب جو نہیں جا سکے ہم لوگ ادھر بیٹھ کے ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ جب وقت تھا ہمارے بھاگنے دوڑنے کا تو ویزوں کی بڑی مصیبت بنی ہوئی تھی، بھاگ کے کبھی لندن کبھی ادھر، کبھی لندن کبھی ادھر، پاکستان میں ہوتے تھے چھوٹے جی پیر جی شاہ جی عثمان شاہ جی، یا ہر روز صبح اٹھ کے پاسپورٹ پکڑے سعودیہ میں چلے گئے، سارا دن دھوپ پہ بیٹھے رہے، منظوری ہوئی، ہم پہنچ گئے۔ اب جب آسانیاں ہو گئی ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم بیٹھ گئے، وہ بھی اس کی شان تھی، یہ بھی اس کی شان۔ اب تکبیرات تشریحات جو ہیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، یا جن لوگوں نے، میں قربانی مانگ نہیں رہا آپ سے، بن گیا کہ یہ شاید کو بھی صاحب اعلان ہے، ایک بات بتا، جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، نیت کی ہوئی ہے، وہ چاند رات تک اپنی حجامت بنوا لیں غروب آفتاب سے پہلے، جب تک عید کا اعلان نہیں ہوتا، نماز عید کے بعد وہ اپنی حجامت بنوائے۔ اس میں بھی ایک قربانی کا ثواب ہے، بڑے درجے لکھے گئے ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے۔ اور پھر 9 ذی الحج صبح کی نماز کے بعد امام صاحب سلام پھیرے، تکبیرات تشریحات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کی جماعت جو ہوتی ہے، خطبے سے پہلے بھی تکبیرات تشریحات بلند آواز سے پڑھائی جاتی ہے۔ جو خوش نصیب ادھر پہنچ گئے وہ تکبیرات تشریحات کے ساتھ تلبیہ بھی پکاریں گے، جب تک احرام ہو، بس تلبیہ بھی پڑھیں گے۔ تو 9-10 ذی الحجہ کی نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد تکبیرات تشریحات کو الوداع کر دیا جائے۔ مگر اگر خدائے ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے موقع ملے تو 5 نمازوں میں سے کسی نہ کسی نماز کے بعد بھی یہ پڑھ لینا چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، چونکہ کائنات میں اکبر ذات جو ہے وہ اسی کی ہے، اور کوئی اکبر بن نہیں سکتا، نہ وہ کسی کا اکبر بننا پسند کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنا اکبر ہونے کا اعلان کیا نا، ان کا کیا حشر ہوا، اللہ پاک معافی عطا فرمائے، معافی عطا فرمائے۔ تمام عبادات میں سے نماز افضل ہے، کیوں جی میں مولانا بھول گیا تو مجھے بتا دیں، تمام عبادات میں سے، جسمی عبادات، مالی عبادات میں سے نماز افضل ہے، اور نماز میں سے پھر ایک مقام صرف افضل ہے، وہ ہے مقام سجدہ، کہ پیشانی کی یہ تلی جو ہے یہ زمین پہ لگے اور تمہاری زبان سے نکلے سبحان رب الاعلی۔ جب وہ سجدہ دیکھے، حج میں وقوف عرفات ہے، حج میں ان میں وہ فرض شامل نہیں ہے، فرض نماز میں ہی سجدہ شامل ہے کہ نماز
مگر جب ایک نمازی خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پہ حاضر ہوتا ہے، اللہ اکبر پکار کے جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت اس کی ذات اس بندے کے اوپر اپنے انعامات کرتی ہے کہ یہ بندہ میری کبریائی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو اس سجدوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایسے جھکو تو ادھر سی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، یعنی کہ ابھی سر سجدے میں پورا رکھا بھی نہیں ہے تو اٹھا بھی لیا نہیں، بڑے دھیان سے سر سجدے میں رکھو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، تسبیحات بیان کرو، وہ خوش ہوتا ہے۔ اب آخری بات، ایک بندہ جب وقت سحر اٹھتا ہے، آنکھوں میں نمی ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹی ہوئی ہے، گر رہے ہیں، تو اللہ کریم اپنے مقربین فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب حکم ہوتا ہے یا اللہ یہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی کرو، کہتا ہے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، تو گواہ ہے تو پھر بھی نہیں ہے تو پھر بھی تو گواہ ہے نا، شاہد ہے، یہ کہہ رہا میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، مجھے غلطیاں میرے اللہ مجھے معاف۔ یہ کیا رب کریم کی طرف سے میرے حکم بڑے صادق آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہی حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے مجھے نہیں دیکھا، اب میری شان الوہیت اور کریمی یہی ہے کہ یہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دے۔ تو دعا جب بھی مانگیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کی ذات کی بنیاد کے اوپر بھروسہ رکھ کے وسیلہ میرے رسول کا لے کے دعا طلب کی جائے، دعا جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی۔ یہ دن جو ہے یہ بڑے قیمتی دن ہیں، سارے دن قیمتی ہوتے ہیں مگر چند ایسے نہ بتا کہ رب ایام اللہ، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دن بڑے ماشاءاللہ قیمتی دن ہے، نماز ادا کرو، دھیان رکھو، جو معاملات ہیں وہ ادا کرو، اللہ کریم ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیرات و تشریحات شروع ہو چکی ہیں، ان میں جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی کریں، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ادا کریں، وہ بھی یہ تکبیرات و تشریحات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری منزلیں مشکلیں اللہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے ادا کر دی ہیں